सूरह अन्निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تو اے حبیب، اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں۔ یعنی اے محبوب، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنے آپسی معاملے میں، آپس کے جھگڑے میں تجھے حکم، تجھے فیصلہ کرنے والا، تجھے حاکم نہ بنا لے۔ پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائے۔ پھر محبوب، جو کچھ بھی تم انہیں فیصلہ کر کے سنا دو، جو حکم فرما دو، تو پھر تمہارے حکم پانے کے بعد، تمہارا فیصلہ سننے کے بعد، وہ لوگ اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائے، یعنی کوئی گھٹن محسوس نہ کرے۔ سچا عاشق رسول، سچا مومن وہی ہے کہ جو رسول حکم دے دے، جو رسول فیصلہ کر دے، اسے دل و جان سے تسلیم کر لے۔ ذرہ برابر بھی دل میں کوئی ایسا وسوسہ خیال اس کے خلاف نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لے۔ پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائے اور اچھی طرح دل سے مان لیں، یعنی دل و جان سے اسے تسلیم کر لے۔ اب اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے دو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہاں اس تفسیر کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والے پانی سے باغوں میں آب پاشی کرتے تھے، یعنی جو پہاڑوں سے، مدینے کے اندر جو پہاڑوں سے پانی آتا تھا تو مدینے میں رہنے والے لوگ، مدینے کے لوگ اس پانی سے اپنے باغوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ وہاں ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہوا، یعنی ایک انصاری تھے جن کا جھگڑا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا کہ کون پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا۔ حضرت زبیر بھی صحابی رسول ہے، وہ بھی ہے، مگر جو پہاڑوں سے پانی اتر کر آتا تھا اس سے مدینے کے لوگ اپنے باغوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ مگر حضرت زبیر کا ایک انصاری سے جھگڑا اس بات پر ہوا کہ کون اپنے کھیت کو پانی پہلے پلائے گا۔ تو یہ معاملہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا، یعنی سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زبیر، تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ یعنی حضرت زبیر سے سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے کھیت میں پانی پلا کر اس پانی کو پھر اپنے پڑوسی کے لیے بھی چھوڑ دو، کیونکہ حضرت زبیر کا کھیت پہلے آتا تھا اور جو انصاری تھے ان کا بعد میں آتا تھا۔ تو کہا کہ تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے پانی کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان کا کھیت پہلے آتا تھا، یعنی سرکار نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ ان کا کھیت جہاں سے پانی آ رہا تھا اس طرف سے پہلے آتا تھا، تو کہا کہ تم پہلے پلا لو اپنے باغ کو، اس کے بعد پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ یہ سرکار نے فیصلہ سنایا۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ بھی احسان کرنے کا فرمایا، یعنی کہ یہ حکم تو دیا کہ تم اپنے کھیت میں پلاؤ، مگر ساتھ میں انصاری کے لیے بھی یہ احسان فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی پانی کو چھوڑ دو۔ لیکن مجموعی فیصلہ انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ باوجود اس کے کہ فیصلے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت بھی فرمائی گئی تھی، لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی۔ یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ تو سنایا کہ زبیر تم اپنے باغ کو پانی دے دو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو، وہ اس وجہ سے کہ حضرت زبیر کا باغ پہلے آتا تھا جہاں سے پانی ہو کر کے آ رہا تھا اور انصاری کا بعد میں آتا تھا۔ تو انصاری کو بعد میں پانی، اگرچہ فیصلہ مجموعی یہ تھا کہ مگر حضرت زبیر کو یہ تاکید بھی تو کی تھی کہ تمہیں پانی چھوڑ دینا ہے تاکہ اپنے پڑوسی بھی تمہارے بعد پانی پلا دیں، مگر یہ فیصلہ اس انصاری کو ناگوار گزرا اور اس نے اس طریقے کی بات کی
کہ حضرت زبیر آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہے، اس لیے آپ نے ایسا فیصلہ سنایا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حکم دیا کہ اپنے باغ کو سیراب کر کے پانی کو روک لو۔ یعنی کہ پھر سرکار کے فیصلے کے بعد انہوں نے اپنی زبان سے ناگواری کے الفاظ ظاہر کیے کہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہے، اس لیے آپ نے ایسا فیصلہ کیا۔ تو سرکار نے پھر حکم دیا حضرت زبیر کو کہ تم پانی پلا لو اور اس کے بعد پھر پانی کو روک لو۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، اور پھر جب جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائے، ذرہ برابر بھی اس کے خلاف ان کے دل میں کوئی وسوسہ نہ آنے پائے، تبھی وہ مومن ہے، اور اچھی طرح دل سے اسے مان لے۔ ایک تو شان نزول یہ ہے کہ حضرت زبیر اور انصاری کا جو آپس میں معاملہ جھگڑا ہوا اس کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور دوسرا ایک واقعہ یہ بھی ہے جو ہم پچھلے آیتوں میں سن چکے کہ ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہوا، اور ان دونوں کا فیصلہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر دیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا۔ تو پھر وہ منافق جو تھا وہ اس فیصلے پر راضی نہ ہوا اور پھر دوبارہ فیصلہ کرانے کے لیے کعب بن اشرف یا حضرت عمر کے پاس وہ فیصلہ لے کر کے گیا۔ تو یہ ایک وجہ تو وہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے شان نزول کہ حضرت زبیر اور انصاری کا جو آپس کا معاملہ ہوا۔ بہرحال اس میں حکم یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمہیں حکم دے دیں، جو فیصلہ سنا دے، اس کے بعد پھر تمہارے دل میں کوئی وسوسہ، اسے دل و جان سے تسلیم کر لینا چاہیے، تمہارے دلوں میں کوئی اس کے بارے میں کوئی ایسا خیال نہ آنے پائے، تبھی تم مومن ہو۔ اگر سچے مومن ہو تو سرکار نے جو حکم دے دیا اسے دل و جان سے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ شاید سے جو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ ماننے والا مومن نہیں ہے، یعنی کہ اسی لیے تو کہا کہ اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لو اور اس کے خلاف ذرہ برابر بھی اپنے دل میں کوئی رکاوٹ نہ پاؤ، تبھی تم مومن ہو۔ تو جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک فیصلے کو بظاہر مان لیتا ہے لیکن دل سے قبول نہیں کرتا۔ یہ جو کہا گیا کہ دل میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم مومن ہو تو سرکار کے حکم کو ماننے میں بظاہر تو مان لے مگر دل میں بھی کوئی وسوسہ، کوئی خیال، کوئی خدشہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بظاہر ایک انسان فیصلے کو بظاہر تو مان لیتا ہے لیکن دل سے قبول نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے خلاف دل میں بھی تنگی نہ پائے۔ بعض اوقات ایک عدالت سے فیصلے کے بعد اس سے اوپر کی عدالت میں فیصلے کے خلاف یعنی کہ اپیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جیسے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آپ اپیل کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے بعد پھر کسی عدالت میں اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی۔ یعنی یہ اختیار ہے انسان کو کہ آپ یہاں دنیا میں اگر کسی ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ اوپر والی کورٹ میں فیصلہ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں، مگر یہاں جو سرکار کا فیصلہ ہے وہاں سرکار نے جو فیصلہ کر دیا اس کے بعد پھر کوئی اوپر عدالت نہیں کہ جہاں آپ اپیل کر سکتے ہیں، نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے بعد میں فرمایا کہ اس فیصلے کو خوشی سے مان لو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں وہ خطا سے معمون، محفوظ بلکہ معصوم ہوتا ہے، یعنی اس کو مان لینا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار کا کیا ہوا فیصلہ وہ معمون بھی ہے، محفوظ بھی ہے اور معصوم بھی ہے، کبھی اس میں خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، اور جب سرکار جو فیصلہ کر دیں اور جو حکم دے دیں وہ کب تک ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے، اسے مان لینا ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، چاہے روزانہ وہ روزے بھی رکھتا ہو، نفل نمازیں بھی ہزاروں پڑھتا ہو، 5 وقتہ نماز کی پابندی بھی کرتا ہو، سب کچھ ہو، کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، لیکن اس کے دل میں یہ خیال آئے، وہ مانے نہ صرف خیال آئے، اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اگر حضور ایسا نہ کرتے اور ایسا کر لیتے تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ یعنی حضور کا فیصلہ یہ عین ایمان ہے، اس کو مان لینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور بتا دیا گیا کہ حبیب خدا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم کو تسلیم کرنا فرض قطعی ہے،
جو شخص تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ مومن رہتا ہی نہیں۔ پھر ایمان کا مدار ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنے پر ہے، کیونکہ یہ حکم جو ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو اب حضور کے فیصلے کو مان لینا، حضور کی اطاعت کرنا، یہ اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے جو مسائل نکل کر سامنے آتے ہیں وہ چند مسائل آپ سن لیں۔ پہلا کہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب اپنے رب ہونے کی نسبت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف فرمائی اور فرمایا اے حبیب تیرے رب کی قسم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروا رہا ہے۔ یعنی ایک چیز میں ایک سمجھانے کے لیے اس کو کوئی اس طرف فٹ کر کے مثال ایسا ہی، اس سے کوئی مناسبت نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایک انسان کوئی ماسٹر یا ٹیچر ہے اور اس کا ایک شاگرد ہے جو بڑا لائق اور فائق ہے، تو کبھی کبھی وہ لوگوں کے درمیان یہ بات کرتا ہے کہ دیکھو جو بڑا بن کر کے افسر بنا ہے وہ میرا شاگرد ہے، تو اس میں وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ مگر یہ اللہ رب العزت اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ اللہ رب العزت کی اس میں کوئی حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ کی شان بڑھ رہی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت تو خالق کائنات ہے، وہ تو یہ نسبت کا ذکر فرما کر نبی کی شان اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ اے حبیب تیرے رب کی قسم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان ہے کہ وہ اللہ، وہ خدا خالق کائنات بالخصوص اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ محبوب تیرے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ اس کو کوئی ایسا نہ سمجھیں کہ اگر اللہ ایسی حبیب کے ذریعے پہچان نہ کرواتا تو وہ یا اس میں محتاج ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، وہ مالک علی الاطلاق ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، اس میں نبی کی شان اور ان کی عظمت کا اظہار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اپنے رب ہونے کی نسبت نبی کی طرف کر کے اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض قرار دیا۔ ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ نبی کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کا حکم ماننا یہ فرض قرار پایا اور اس بات کو اپنے رب ہونے کی قسم کے ساتھ پختہ کیا۔ یعنی یہ بات تو بتائی کہ ان کا حکم ماننا فرض عین ہے، مگر اس کو اپنی قسم کے ساتھ پھر بیان فرمایا کہ تیرے رب کی قسم یہ ایسا ہے، یعنی تیرا حکم ماننا فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا۔ آپ کا حکم ماننا عین ایمان، آپ کے حکم کا انکار کرنا یا فیصلے کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ چوتھا مسئلہ کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں۔ پانچواں کہ اللہ عز و جل بھی حاکم ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی، البتہ دونوں میں لا متناہی فرق ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سی صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہیں اگر وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال کی جائیں تو شرک لازم نہیں آتا، کیونکہ اللہ رب العزت حاکم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا کہ جب تک وہ کوئی مومن اس وقت مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمہیں اپنے آپسی معاملات میں تمہیں حاکم نہ بنا لے، تو یہاں محبوب کو بھی حاکم کہا اور اللہ بھی حاکم ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی بہت سی صفات ہیں، اگر کوئی صفت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کی جائیں تو شرک لازم نہیں آتا جب تک کہ شرک کی حقیقت نہ پائی جائے۔ یعنی ہم حضور کو اللہ کی عطا سے حاکم مانتے ہیں، بذات خود نہیں۔ تو اسی طرح کا اگر کوئی فرق ہے تو کوئی شرک نہیں ہے، یعنی اس میں لامتناہی فرق ہے۔ اللہ رب العزت کی جو صفتیں ہیں وہ احکم الحاکمین ہے، وہ اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، اسے بذات خود حاصل ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اللہ کو کسی نے علم نہیں دیا، اسے خود حاصل ہے۔ اور حضور کو ہم عالم الغیب مانتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، حضور کو ہم حاکم مانتے ہیں تو اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، حضور کو ہم سامع مانتے ہیں اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ تو یہ عطائی ماننا کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی قدرت کا اعلان ہے کہ وہ رب قادر مطلق ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے نواز دے، جسے چاہے علم دے دے، جسے چاہے حاکم بنا دے۔ اس کی قدرت پر کون روک لگانے والا ہے؟ تو اس کی قدرت کو محدود کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے نواز دے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ اللہ نے اتنا ہی دیا، وہ جسے چاہے جو چاہے دے دے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت
یہ بھی ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت میں اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، کہ جیسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو علم دیا ہے، اور اللہ نے اپنی پوری کائنات کے اندر بسنے والی مخلوق کو جو کچھ بھی دیا، انبیاء کو، فرشتوں کو، جتنی بھی مخلوقات ہے سب کو جو کچھ علم سے نوازا یا جو کچھ بھی دیا، اگر کوئی انسان، تو اللہ کے کارخانہ قدرت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ اگر دریا کے اندر کوئی سوئی کا ناکا ڈبو کر نکال لے تو دریا میں سے کوئی کمی ہوگی؟ تو اللہ کے کارخانہ قدرت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی اگر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نوازا ہے تو۔ یہ صرف مثال ہے، ورنہ اللہ کا علم دریا کی طرح نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، ورنہ ایسا نہ سمجھے کہ اللہ کا دریا کی طرح علم ہے، اتنا نہیں، وہ لامحدود ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کے کارخانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہوتی اگر وہ کسی کو نواز بھی دے تو۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم دل و جان سے ماننا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ بظاہر ماننا صرف نہیں، دل و جان سے ماننا ضروری ہے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا کہ پھر اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے متعلق کوئی رکاوٹ نہ پائے اور دل و جان سے تسلیم کر لے۔ ساتواں مسئلہ یہ کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی احکام کا ماننا فرض ہے اور ان کو نہ ماننا کفر ہے، یعنی جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں ان کو ماننا فرض ہے اور ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ نیز ان پر اعتراض کرنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ جن اسلامی احکام کا ماننا فرض ہے ان کا انکار کرنا بھی کفر، ان کو نہ ماننا بھی اور ان پر اعتراض کرنا بھی، ان کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کافروں کے قوانین کو اسلامی قوانین پر فوقیت دیتے ہیں۔ کبھی کبھی بعض جہلا علم نہ ہونے کی وجہ سے کافروں کے بنائے ہوئے قوانین کو اسلامی قوانین پر فوقیت دیتے ہیں، یعنی ان قوانین کو اسلامی قوانین سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، انہیں اس آیت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے تو اسلامی احکام ہو، اسلامی قوانین ہو، ان کو ماننا ضروری اور فرض ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔